من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب اپنے بڑے بھائی جناب محمد علی درانی صاحب کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اسمبلی سٹاف کی طرف سے، اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام منتخب اراکین کی طرف سے۔ میں اپنے بڑے اسپیکر صاحب جناب اسد کیسر بھائی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے وزراء بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحبان بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم درانی بھائی کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ یہاں آئے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے فیڈریشن نے رینجرز کے ذریعے، آئی جی اسلام آباد اور کیپٹل پولیس کے ذریعے خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دروازے توڑے گئے، اسپیکر کے کمروں کے دروازے توڑے گئے، آنریبل ججز کے کمروں کے دروازے توڑے گئے، جو فیملیز وہاں مقیم تھیں ان کو زد و کوب کیا، لوگوں کے اوپر ربڑ بلٹس فائر کیے، مارا، سرکاری اسلحے پہ قبضہ کر لیا، وہاں جو ہمارے لوگ تھے ان کو کسٹڈی میں لے لیا۔ یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس خیبر پختونخوا کے عوام کی سرزمین ہے، اس کے اوپر حملہ، خیبر پختونخوا پہ حملہ اور اس کے عوام کی بے عزتی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو لے کے 1.5 سال سے راگ الاپنے والے کور کمانڈر ہاؤس کی حرمت آ گئی، جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جو اب ثابت بھی ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کی حرمت اس کو انہوں نے پامال کیا۔ ہماری جگہ تھی، 2 کرائم ہوئے وہاں پہ، ایک اس پہ باہر سے حملہ ہوا اور ایک پھر اس کے اندر آ کے جو انہوں نے کرائمز کمٹ کیے، اس کے اوپر ہم نے ایوان نے، اس معزز ایوان نے جو خیبر پختونخوا کا ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے، جس کی جناب منی لقمانی صاحب جس کو چیئر کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے تمام پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی اس کے اندر رکھی ہے، تاکہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کر سکیں اور دیکھیں کہ وہاں انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا نقصانات کیے ہیں اور اس کے آئندہ کیا اثرات مرتب ہوگی، اور وہ پھر اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رپورٹ لے ہوگی۔ تو میں درانی بھائی، آپ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، آج سے نہیں ہیں، کالج اور یونیورسٹی سے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ اسد کیسر صاحب بھی اسی طرح کالج اور یونیورسٹی سے ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو آپ دونوں کے ہوتے ہوئے میں مزید بات نہیں کر سکتا، تو اوور ٹو یو درانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا جناب اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، تمام وزرائے کرام، تمام معزز ممبران اور میڈیا کے ہمارے دوست، میں 30 سال پہلے پشاور آیا تھا بہاولپور سے، اور اس وقت میں طالب علم کے طور پہ پشاور یونیورسٹی میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ وہ رشتہ، وہ تعلق نہ ٹوٹ سکا نہ بھول سکا۔ میں آج بھی اس محبت کو جو ان سب آپ سب دوستوں نے دی، میں کبھی نہیں بھلا سکا۔ میرا پورا خاندان جانتا ہے کہ میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میری محبت جو ہے وہ یہ شہر اور یہ صوبہ ہے۔ میں بتا رہا تھا پہلی دفعہ کہ یہ محبت اس سے بھی پرانی ہے۔ میرے والد صاحب آج سے 80 سال پہلے علی گڑھ سے ایم اے ایل ایل بی کر کے آئے، تو وہ بھی پشاور یونیورسٹی میں آ کے انہوں نے یہاں اسپیشل اسلامیہ کالج میں ایک کورس کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی کہا کہ تم یہیں جاؤ۔
اور میری زندگی کو بدلنے والا یہ صوبہ ہے اور آپ لوگ ہیں اور اس صوبے کے عوام ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان بنانے والا بھی یہی صوبہ ہے۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کی تحریک شروع کی تھی تو فاٹا کے علاقوں نے اور فاٹا کے لوگوں نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں قدرت کا کہ پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آج کے پی اسمبلی جو ہے وہ حقیقت میں پاکستان کے 90% عوام کے نمائندہ ووٹوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ 47 پہ بنے یا 45 پہ بنے، اس کی روح آج بھی 45 کی ہے جس اسمبلی کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ موٹر وے بنانے والے موٹر وے پہ خندقیں کھود رہے ہیں، جب میں نے یہ سنا کہ اٹک کا پل جو ہے اس کو کوئی لائن بنایا جا رہا ہے، تو میرا دل زخمی ہوا۔ ہم آئین پاکستان کو پاکستانیت کی علامت سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی ہر اکائی میں بسنے والا پاکستانی پاکستانی ہے۔ کسی پاکستانی کو کوئی کسی لائن لگا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ پاکستان کے آئین کی بھی توہین ہے اور یہ قائد کے پاکستان کی بھی توہین ہے۔ لہٰذا میں نے اسد کیسر صاحب سے درخواست کی، میں نے کہا جی میں خاص طور پہ آنا چاہتا ہوں اور میں پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اندر مفاہمت کے خواہاں سیاستدانوں سے اور ملک کے چیدہ چیدہ افراد سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت ہے کہ انہیں اس بلڈنگ میں آ کے، اس اسمبلی میں آ کے، اس صوبے کے عوام کے ساتھ ہونے والی، ان کی قیادت کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ پاکستانیت کی بات ہے، یہ پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ایکتا یکجہتی کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ یہ ہماری سیاست نہیں ہے، یہ ہماری پاکستانیت ہے، یہ ہماری آئین سے محبت ہے اور یہ ہماری آئین سے، اور میں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک سے ہمارے پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان جو ہیں وہ یہاں آئیں گے۔ آپ کے دل بڑے ہیں، آپ ان کو ویلکم کریں گے، آپ سڑکوں کے اوپر خندقیں نہیں کھودیں گے، آپ ان کو خوش آمدید کریں گے، آپ لائنیں نہیں لگائیں گے، آپ پولیس کو کھڑا کر کے آنسو گیس نہیں چلائیں گے آنے والے مہمانوں پہ۔ یہ یونینسٹ پارٹیوں کی حکومت ہے جو یہ کر رہی ہے، جنہوں نے قائد اعظم کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی پنجاب میں انگریزوں کے اشاروں پہ۔ اب جو ہے یہ وقت ہے کہ پاکستانی بن کے نکلیں اور کے پی کے دوبارہ ایک دفعہ وہی کردار ادا کرے جو اس نے آزاد کشمیر کی آزادی میں کیا تھا، جو اس نے پاکستان کے قیام میں کیا تھا، جو اس نے قائد اعظم کی پشتی بانی کر کے کیا تھا، اور جو پاکستان سے محبت کے اظہار میں کیا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی جو پارٹی ہے کے پی کے کی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کی قیادت جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ سب سے پاپولر قیادت ہے۔ اس وقت جو ہے پورے ملک کے عوام کی نمائندہ ہیں آپ لوگ، اور پاکستان کی سالمیت کے بھی آپ نگہبان ہیں، اس لیے آپ کو یہ نگہبانی کرنی چاہیے۔ میں نے جناب اسپیکر صاحب سے اور تمام ممبران جو یہاں موجود تھے ان سے 2-3 درخواستیں بھی کی ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی یوتھ ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہے، 90%، 60% یوتھ ہے، اس کا 90% آپ کے ساتھ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ قومی سطح کی قومی یکجہتی کانفرنس جو ہے اسی بلڈنگ میں اسپیکر صاحب جلد از جلد بلا کے آپ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے
پورے پاکستان کے عوام کو جو دکھے ہوئے ہیں، جن کے دل اس وقت کٹے ہوئے ہیں. میں کٹے ہوئے دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں، دکھی ہو کے آیا ہوں. مجھے وہ آنسو گیس جو کہ اسلام آباد کے لوگوں پہ پڑ رہی تھی، وہ اس کی خوشبو ہمیں، اس کی بدبو ہمیں محسوس ہو رہی تھی. ہم اپنے پاکستان کو اس بدبو سے خالی کرنا چاہتے ہیں. جب وہ نوجوان آئیں گے تو ان پہ کوئی آنسو گیس کا گولہ نہیں چلے گا، اور ان سے محبت اور روایت ان کو ملے. تو یہ میں نے درخواست کی ہے جناب اسپیکر صاحب سے اور معزز ممبران سے. کچھ اور بھی میں نے درخواستیں کی ہیں جس پہ یقینی طور پہ میری درخواست ہوگی کہ یہ ضرور غور فرمائیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو مضبوطی ہے وہ مانگتی ہے کہ اس وقت مفاہمت پیدا کی جائے، اس وقت یکجہتی پیدا کی جائے، اس وقت آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا مقام گرایا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے. اور پاکستان میں جب تک آئین اور جمہوریت کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک عوام کے ووٹ کو احترام اور عوام کے ووٹ سے بنائی گئی حکومتیں نہیں بنیں گی، اس وقت تک پاکستان کو عزت نہیں مل سکتی. اور بلکہ میں نے ایک اور بھی تجویز دی تھی، وہ میں دوبارہ بھی میں چاہتا ہوں کہ لیڈروں کی تو کانفرنس ہو گئی فلسطین کی یکجہتی کے لیے. میں کے پی کے عوام سے چاہوں گا کہ آپ ایک عوام کی کانفرنس بھی کریں جو فلسطین کے عوام کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف یکجہتی کے لیے. چونکہ پوری دنیا میں حکمران موجود ہیں مسلمانوں کے، جن کی جدادیں مغرب میں ہیں، اور وہ کہیں بھی ہوں وہ کچھ نہیں کر سکتے فلسطینیوں کے لیے. یہ عوام ہی کریں گے، اور عوام کا ایکتا اور عوام کی یکجہتی جو ہے وہی جو ہے فلسطین کے عوام کی مشکلوں میں کمی پیدا کرے گی. تو یہ جناب میری چند تجاویز تھیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، جناب اسپیکر صاحب کا، اور تمام منسٹر صاحبان کا، اور تمام ممبران کا. آپ نے مجھے بہت عزت دی. میری عزت جو ہے وہ آپ نے حقیقت میں پنجاب کو عزت دی ہے، سندھ کو عزت دی ہے، بلوچستان کو عزت دی ہے، اور پاکستان کو عزت دی ہے، اور آئین پاکستان کو عزت دی ہے. اور یہ عزت انشاءاللہ میں یہاں سے لے کے جاؤں گا تو میں پورے پاکستان کو بتاؤں گا کہ عزت جہاں ہوتی ہے وہاں آنسو گیس نہیں ہوتی. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد علی درانی صاحب کی کہ وہ ایک احساس کے ساتھ ہمارے صوبے میں آئے. اسپیکر صاحب آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے کے پی اسمبلی میں اس دن جس طرح کنڈکٹ کیا، اور جس طرح ہمارے اسمبلی کے ممبران نے اپنی اظہار خیال کیا، اور جس طرح انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. میں کے پی اسمبلی کو آپ کو اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح درانی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک صوبے کی منتخب چیف منسٹر کی جس طرح تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو کے پی ہاؤس پہ دعویٰ بولا گیا، اور جس طرح اس کی توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کو پھر ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کو سیل بھی کیا گیا ہے. انہوں نے بنیادی طور پر فیڈریشن پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے آئین کے اوپر حملہ کیا ہے، کیونکہ جب آئین آپ کے ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے اور آئین آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ اس پہ آپ کی جورسڈکشن کیا ہے، آپ کے پیرامیٹرز کیا ہے، اور آپ نے کس آپ کا ریڈ لائن کیا ہے، تو جب وہ لوگ جو آئین کی بنیاد پہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی جنرل ہے، یا کوئی جو ہے نا پولیس آفیسر ہے، یا کوئی گورنمنٹ کی جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، آئین کے عہدے کی وجہ سے بیٹھا ہے، اور وہ کے اس آئین کی حدود کی پیرامیٹر کی انسلٹ کرتا ہے،
تو وہ آرٹیکل 6 کا موجد قرار ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ آپ نے خیبر پختونخوا کی پوری عوام کو یہ میسج دیا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں، اپنی عہدوں سے جو آئینی عہدے آپ کو دیے گئے ہیں عہدے چھوڑ دو، دکھاؤ جہاں آپ نے کرنا ہے، پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ آئین کا اور قانون کا سہارا لے کے آپ ہماری انسلٹ کرتے ہو، مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم بندوق اٹھائیں۔ دیکھیں، اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو، وہ دیوار جو آپ ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہو، یقین جا رہے ہیں تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی، تم نے فیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جارحیت کی، تم نے عملاً طور پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ اگر ہم اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہماری تحریک تو کس لیے تھی؟ میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں، یہ 56 امینڈمنٹ سے 56 تقریباً یہ کنسٹیٹیوشن کو پورا اس کا شکل اور حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ اور 56 امینڈمنٹ میں آپ کی وہ آرٹیکلز بھی ہیں، آرٹیکل 8، آرٹیکل 199، اور وہ بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن، اس کو بھی یہ اس کو سکویز کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں اجتماع کرنا ہے، جہاں آپ نے اپنی مرضی سے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، جو آپ کی آزادی ہے اس کو سلب کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے صرف اپنا ایجنڈا نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے اور نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہم اس طرح آپ ہانکتے رہو اور جس طرح کہو گے۔ ہم اپنے آئینی حدود کے لیے نکلے تھے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، نکلے تھے، نکلیں گے، نہ رکیں گے نہ جھکیں گے، لڑیں گے اپنے آئینی حقوق کی۔ یاد رکھیں، میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں، میں وربلی جو یہ الفاظی نہیں کرتا۔ جس طرح درانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے عوام کو ذلیل کیا اور ہمارے عوام کو میسج دیا کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو۔ میں آئی جی اسلام آباد سے پوچھتا ہوں، جرت ہے تو کرو، یہ وردی اٹھا لو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ لیکن اپنی وردی کو، اپنی پوزیشن کو آپ جو ہے نا اپنی مظلوم عوام کے اوپر جو ظلم ستاتے ہو اور پھر جو ہے نا ایک فیڈریشن کے خلاف تم جو ہے نا حملے کرتے ہو، تو اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اس لیے جو اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام چکی ہے، میں درانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم یہاں ہمیں ایک مرہم رکھنے کی ایک کوشش کی ہے، آپ نے جتنی بھی کی ہے، اور یہ ان کے اثرات بہت دوسرے سے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ابھی چیف منسٹر کا مسئلہ بھی نہیں رہا، اب ابھی یہ ہر اس صوبے کی اس کا، لیکن پھر بھی چونکہ ہم ایک پوری فیڈریشن کی پارٹی ہے، پوری پاکستان کی پارٹی ہے، ہم صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم آئینی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی 5 نقطے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہو، آئین کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ ہو اور اس عدلیے میں کسی قسم کے انٹرفیئرنس کا حق نہ ہو۔ ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں، ہم وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو، لیکن وہ صحیح جمہوری پارلیمنٹ ہو، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ پنجاب ہمارا ہے، پنجاب کی بھائیوں کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، لیکن ہم جب پنجاب جاتے ہیں وہاں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ہم جائیں گے، یہ محبتوں کے تعلق ہمارا کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم سندھ جائیں گے، ہم بلوچستان جائیں گے، ہم کشمیر اور گلگت بلتستان جائیں گے، ہم سب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن جو یہ کوشش کر رہی ہے، جس طرح یہ خواجہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طرح جو ہے نا یہ
اس وقت حکومتی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا ڈرائے دھمکائے، اور ہمیں ابھی اور کچھ انہوں نے پتہ نہیں ہے کوئی ریڈی کی کچھ پتہ نہیں افغان بیچاروں کو پکڑا ہے اور اس سے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں، بھائی تمہاری ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے بڑے سیلاب کو جو ہے نا دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ افغانی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے زبردستی اور زور سے اس کے اوپر تشدد کر کے آپ بیانات دلوا رہے ہو۔ آپ کی اس قسم کی روی نے تو 8 فروری میں آپ کو شکست دے دی، آپ تو پھر جو ہے نا جس طرح 45 کو اپنے 47 میں چینج کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ ہم یہ بات میں آج ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بینگ تحریک انصاف ہم نے کل بھی ڈیسائیڈ کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہمیں یہ قانون اور آئین اجازت ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ جو بھی ہے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ ہمارے فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ہمارے جو کمٹمنٹ ہے فاٹا کے ساتھ وہ پورے ہو رہے ہیں، نہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ستیرے ماحول سلوک ہو رہا ہے، اور چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے ادھر، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے ہر وہ وفاقی حکومت حرکت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں محروم رکھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر فورم پہ لڑیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ کیا جو ہم نے اعلان کیا تھا، ہماری صوبے کی جو قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی، وہ ڈی چوک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ ہمارا تو کوئی درنے تک کا تو ایران تو نہیں تک ہم نے کوئی درنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ تحریک تو ایک مسلسل جدوجہد ہے، تو جاری ہے، یہ تو ختم نہیں ہوئی، اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت لائر نے جو موومنٹ شروع کی ہے، اور جو کل اسلام آباد میں لائر کے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے لائر کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پہ۔ تو ہماری تحریک تو بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت تو لائر بھی ہم اس کے ساتھ بھی انگیج کریں گے۔ تو یہ جو کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخالف ہیں، اور اس میں 21 تاریخ تک عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا رابطہ منقطع ہے۔ اگر اس دوران آئینی ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس پہ ہماری ہر دن میٹنگ ہوتی ہے، اس پہ پوری ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں ڈیسیجن دی جاتی ہے۔ تو ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کو اس کے لیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، محمد درانی صاحب نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو یہاں پر بلایا گیس بھی نہیں چلے گا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے ضلع خیبر میں پشتون قومی عدالت کا جرگہ لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو کچھ دن پہلے پشاور پولیس نے وہاں جا کر نوجوانوں پر گیس کی بے تحاشا شیلنگ کی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، اور آئندہ بھی وہ خطرات محسوس کر رہے ہیں۔ پشاور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ اقدام کس طرح کیا گیا ہے، اور کیا 11 اکتوبر کے جرگے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر دی جائے گی، جرگہ ہوگا؟ میں اس کے اوپر رسپونڈ کر دوں۔ اچھا، ایسا ہے کہ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کی کلیئرٹی آئی ہے، اور وہ جو لیٹر آیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ڈائریکٹ آئی جی کو، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے تھرو ہوا تھا، اس دوران جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے، اور ان کو ایشور کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہوگا۔ مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر بین لگائی گئی ہے اور ان کو قلعدم قرار دیا ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے، تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹریٹ کرے گی، اور ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آئے گا حکومت انشاءاللہ۔ کا موقع پچھتی دیا، چونکہ وہ حکومت کا، میں ایک بات بتاؤں، ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے، بجائے اس کے کہ پابندی لگائی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ دیکھیں، آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک کنفرنٹیشن لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی جو کنسرن ہے اس کو دیکھ لیں۔
یہ مجھے امید ہے، میں منظور پشتین سے اور پی ٹی ایم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ آئین پاکستان کے اندر اور پاکستان کے جھنڈے کے تحت جو ہے نا اپنا کنونشن رکھیں گے. ہمارے ساتھ جب بھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ہم مطالبات کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کی جورسڈکشن میں ہو اور پاکستان کی جھنڈے سے. مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں، لیکن جو وفاق حکومت کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کنفرنٹریشن ہو، اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جائے. اور میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں جو ہے نا حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ پیشور صاحب یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دیں، تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے دعوت دی ہے، پی ٹی آئی کو بھی دی ہے، کیا پی ٹی آئی اس قومی اجلاس میں عدالت میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں، ہماری اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. ہمیں بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے. ہم صرف ایجنڈا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا بالکل واضح ہو تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. محمد علی درانی صاحب، آپ خیبر پختونخوا آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ خاص مواقعوں پہ آپ متحرک ہوتے رہتے ہیں. ماضی کو اگر ہم دیکھیں، آپ پاسبان کے پلیٹ فارم کا اگر یاد کریں، یا پھر آپ مشرف کے ماشاء اللہ کے دور میں آپ متحرک کردار آپ نے ادا کیا. اب اس مرتبہ بھی آپ ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور اتفاق سے آپ کے پرانے ساتھی پاسبان کے ہمارے اسد فیصل صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اس بار جو آپ متحرک ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس دفعہ بالکل پاسبان بن کے آئے ہیں. اچھا جی، اور بات یہ ہے جناب کہ میں نے 2012 کے بعد بڑی خاموشی اختیار کی تھی. اس کے بعد میں نے بہت ریوزٹ کیا ہے، اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اب اس وقت بولا کروں گا یا بولوں گا جب آئین پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے بولیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اس وقت صرف اور صرف اس چیز میں پنہا ہے کہ جس کو عوام چاہے اسی کو حق حکمرانی ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آج سے 1 سال پہلے جب پنجاب میں ایک ظلم کا طوفان آیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر، اور میں نے اپنے بہاولپور کے علاقے میں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جنہیں زمین پہ بٹھا کے تو پورا شہر رو رہا ہوتا تھا. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت خاموش نہیں بیٹھوں گا. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں مفاہمت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے کام کروں گا. اور اس دن سے میں کبھی بھی چپ نہیں کیا. ہر ایشو کے اوپر میں نے ایک موقف دیا. اور اب یہاں آنے کا مطلب بھی میرا یہ، دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ کو آپ کسی پاکستان کے کسی علاقے میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. اس فیڈریٹنگ یونٹ کی پراپرٹی پہ آپ ایسے قبضہ کر لیں جیسے لاہور کے گوال منڈی کی پراپرٹی ہو. اس کے عوام کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں کہ مطلب ایکسپائرڈ آنسو گیس مار مار کے جو ہے پورے پارٹی کے ورکروں کا. تو یہ جو تمام مظالم ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں، ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حکمران پارٹیاں ہیں نا، ان کے سیاستدان اور ان کے لیڈر اور ان کے ممبران ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ اس وقت جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں. اصل آپ مفاہمت کی بات کریں، یہ کس سے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے؟ کیونکہ مفاہمت اگر وہ کرتے تو عمران خان صاحب بھی نہیں کر رہے، یا دونوں پارٹیوں سے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بالکل میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دن کے لیے بھی چپ نہیں کیا. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں بہت پرومیننٹلی ویزیبل نہیں ہوتا آبویسلی، میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چونکہ کام کر رہا ہوں اس لیے، لیکن میں ایک دن کے لیے بھی میں خاموش نہیں ہوا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فرما رہے ہیں
اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب کی. عمران خان صاحب کے بارے میں فرسٹ فرد تھا جس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرے گا، ڈائیلاگ ضرور کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا چاہیے نہ کسی اور سے ہونا چاہیے. ڈائیلاگ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ سے ڈائیلاگ کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ 45 کی بنے گی تو ڈائیلاگ ہوگا. 47 کی پارلیمنٹ سے ڈائیلاگ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہو، کہ پاکستان میں مفاہمت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، لیکن اس آئین کے لیے ضروری ہے کہ جو اس آئین کا کسٹوڈین ہو. یہ کہتے ہیں جی یہ امینڈمنٹ کریں گے، بھئی ان کو تو حکومت بنانے کا استحقاق نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے غیر آئینی ہے، یہ کیا آئین میں ترمیم کریں گے؟ یہ تو سب نے کہہ دیا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کا پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑیں. عدلیہ جو ہے وہ تمام جو کلینزنگ کا عمل ہے، اس پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی کلیننگ جو ہے وہ انشاءاللہ عدلیہ کر دے گی. اس کے بعد جو لوگ کلین لوگ ہوں گے وہ مذاکرات کریں گے. نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس. احتجاج والے سے بات کر کے اس میں شریک ہوئی ہے کہ ہاسپٹل نہ ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا. احتجاجی کارخان سے پورے ملک کو ہم کوشش کر رہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر بار خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. نہ پنجاب کی قیادت نظر آئی ہے، نہ سندھ کی، نہ بلوچستان کی. مقصد ہونا چاہیے کہ اس میں پنجاب کے لوگ بھی جاتے ہیں اور اسلام آباد کے لوگ بھی نکلتے، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی. کب تک ہم دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. میں بتاؤں نا آپ کی ریکارڈ کے لیے کہ ایسے چند دن پہلے میاوالی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، یہ بہاولپور میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اور ابھی بھی کراچی میں بھی، اور ابھی بھی ہمارا شیڈول جاری ہے. ہر ایک علاقے کو جو ہے نا اپنا اپنا ٹاسک دیا گیا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی جو ہے نا پوری ملک کی پارٹی ہے، پوری ملک کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے. تو یہ جو آپ کو امپریشن ہے یہ غلط ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ.